جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی اپنے لیے یہ ضرور دعا کیجئے گا، بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی یہ ضرور دعا کیجئے گا، اور میں بھی یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسے رشتے نصیب کرے، خواہ وہ دوست ہوں، خواہ وہ آپ کے ساتھ بزنس پارٹنر ہوں، خواہ وہ آپ کی پارٹی میں ہوں، خواہ وہ آپ کے پڑوسی ہوں، خواہ وہ آپ کے قریبی ہوں، کچھ بھی ہوں، ایسے دوست، ایسے رشتے نصیب کرے جن میں حیا ہو، شرم ہو، جن میں رکھ رکھاؤ ہو، جو اگر علیحدہ بھی ہوں تو گریس سے ہوں، ڈگنیٹی سے ہوں، عزت سے ہوں۔ بھلا آج کل مجھے یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت جب عمران خان کی پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے، عمران خان 200 کے قریب مقدموں میں گھرا جیل میں ہے، اور عمران خان کی بیگم تک کی گرفتاری کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اس وقت عمران خان کو ایسے جیونک نما، ایسے آنکھوں میں رتی بھر بھی خوف خدا رکھنے والے، دل میں خوف خدا رکھنے والے لوگ، شرم تو میں نہیں کہہ سکتا، آنکھوں میں شرم نہ رکھنے والے برا لفظ لگتا ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے رہے، عمران خان کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا، ٹائم گزارا، وہ لوگ آج ایسی حرکتوں پہ آئے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ خاور مانیکا کو لے لیں، خاور مانیکا 4.25 سال عمران خان کی حکومت رہی، تو خاور مانیکا شور اول کے طور پر مشہور تھا۔ کیا پروٹوکول تھے، کیا اس کے بچوں نے، اس نے کیا تبادلوں، تقرریوں اور باقی جگہوں پہ سرکاری محکموں میں کیا دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ خاور مانیکا جس دفتر چلا جاتا تھا اس دفتر میں کھلبلی مچ جاتی تھی، اور آج خاور مانیکا دیکھ لیں، جب عمران خان کرائسس میں ہے تو آپ ٹھیک ہیں، آپ نے اختلاف کرنا ہے، آپ نے کوئی بات کہنی ہے، آپ کو کوئی گلہ ہے، آپ کی کوئی شکایت ہے، تو کم از کم اس میں کوئی اتنی شرم حیا تو ہونی چاہیے۔ یہی سوچ لینا چاہیے کہ کل ہم اکٹھے تھے، آج ہم علیحدہ ہیں، ہو سکتا ہے کل کسی اگلی زندگی اگلے موڑ پہ پھر دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ اون چودھری دیکھ لیں، ڈائری اٹھائے عمران خان کے پیچھے پھر رہا ہوتا تھا، اس کو شناخت عمران خان نے دی، عمران خان کے علاوہ اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ اون چودھری کی پرسنل لائف، اس کی اپنی لائف ہے، اس کا مجھے احترام ہے، میں کبھی اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن اون چودھری عمران خان کا دروازہ تھا، عمران خان جس سے ملتا تھا، جس کے پاس جاتا، اور اتنا کانفیڈنس اور اعتبار اون چودھری پر کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کی چھپی ہوئی ہو اون چودھری سے۔ آج اون چودھری دیکھ لیں، اور آج جو خاور مانیکا نے ایک گواہ بھگتایا ہے عدت والے کیس میں، عدت میں نکاح والا کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے، جج قدرت اللہ کی عدالت میں، جس کا جو مدعی ہے وہ خاور مانیکا ہے، اور اس نے 2 الزام لگائے ہوئے ہیں کہ شادی سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کے ناجائز تعلقات تھے، اور عمران خان نے عدت میں بشرا بی بی سے نکاح کیا، اور یہی خاور مانیکا پہلے کہہ چکا ہے کہ بشرا بی بی جیسی پاک ترین عورت نہیں دیکھی، اور عمران خان تو بھلا آدمی ہے، اس کے لیے تو ہمارا گھر مرشد خانہ تھا، اور وہ مرشد سمجھتا تھا بشرا بی بی کو، اور میری طلاق عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس کے کچھ اور عوامل تھے، یہ پہلے کہہ چکا تھا، اب کہہ رہا ہے کہ نہیں، ناجائز تعلقات تھے۔ اور اون چودھری بھی عمران خان کے خلاف گواہی دے چکا ہے، اور آج ایک تیسرا کریکٹر نکالا ہے خاور مانیکا نے۔ یہ کریکٹر بھی ٹی وی انٹرویو میں کریکٹر ڈالا کہ ایک نوکر تھا جس کو میں نے کہا عمران خان کو گھر سے نکال دو، آج کل وہ نوکر جو ہے محمد لطیف صاحب، یہ آج خیر سے نوکر کا محمد لطیف صاحب یہ آج پیش ہوئے ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے، اور جو گواہی دی ہے اتنی شرمناک، اتنی بلو دا بیلٹ، اتنی گھٹیا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، اور جھوٹ پر مبنی۔ جھوٹ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گواہی کیا دی ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی یہ خاور مانیکا کا نوکر ہے، اور خاور مانیکا نے یہ گواہی دلوائی ہے اس سے کہ یہ میرا وہ نوکر تھا، گھر میں تھا، جس کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، بشرا بی بی اور عمران خان کر رہے تھے، اور میں اتنا غیرتوں والا تھا کہ میں چپ تھا۔
نوکر کو سارا کچھ پتا تھا لیکن میں چپ تھا، اور پھر میری اتنی عزتیں اور غیرتیں تھیں کہ میں نے نہیں، بشرا بی بی نے مجھ سے طلاق مانگی تو میں نے دی۔ اچھا، وہ نوکر کیا کہہ رہا ہے خاور مانی کا؟ وہ کہتا ہے کہ عمران خان بشرا بی بی کے گھر آتے تھے، بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے، عمران خان اور بشرا بی بی زنا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ آتے تھے کمرے میں چلے جاتے تھے تو ٹھیک ہے، یہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ کمرے میں کیا کرتے تھے؟ چلو اس کو بھی چھوڑ دیا، آگے سنیے۔ عمران خان اور بشرا بی بی ایک دوسرے کے منہ چومتے تھے، اور یقیناً اس کو سامنے بٹھا لیتے ہوں گے کہ آ کے دیکھ، تاکہ بعد میں تو نے ایک دن عدالت میں گواہی دینی ہے۔ اچھا، پھر اور جب میں کمرے میں جاتا تھا، یعنی کمرے کے دروازہ کھول کے وہ رکھتے ہوں گے، تو میں کمرے میں جاتا تھا، عمران خان مجھے کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کتے باہر نکل جا۔ اچھا، اور عمران خان اور بشرا بی بی، جج نے پوچھا وہاں، اس نے کہا کیا بشرا بی بی آپ کو، عمران خان اور بشرا بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے جو اس طرح کی آپ گفتگو لائیو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے سامنے ہوتا تھا؟ تو اور آگے سے ہڑبڑا کے کہتا ہے نہیں مجھے ساتھ تو نہیں بٹھاتے تھے۔ آگے سوال بنتا ہے کہ پھر آپ کس دوربین سے لگا کر، کیمرے لگائے ہوئے تھے کہ بعد میں دیکھتے تھے کہ یہ کرتے تھے؟ اچھا، پھر آگے اچھا کہتا ہے کہ پھر خاور مانیکا مجھے کہتے تھے، فون کرتے تھے کہ جا کے دیکھو وہ کمرے میں کیا کر رہے ہیں، اور میں کمرے میں جاتا تو دونوں قابل اعتراض حالت میں ہوتے تھے۔ اب بتائیے کہ اگر عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں جاتے ہیں تو وہ دروازہ کھول کے بیٹھتے ہوں گے کہ ایک عبداللطیف جو نوکر ہے وہ آئے گا، دیکھے گا، کیونکہ بعد میں اس نے عدالت میں بیان دینا ہے۔ یہ میں نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، جو لفظ گندا لفظ ایک استعمال کر گیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں میں نے وہ نہیں آپ کو بتائیں۔ تو قابل اعتراض حالت میں ہوتے تھے، اور کمرے کے یعنی دروازہ کھول دیتے تھے کہ لطیف صاحب آئیں گے وہ آ کے مجھے دیکھیں گے، لطیف صاحب، ہاں لطیف صاحب آئیں گے وہ آ کے مجھے دیکھیں گے اور پھر بعد میں گواہی دیں گے۔ تو آپ سوچئے، مشکل وقت میں آپ پر مشکل وقت چل رہا ہو، اور اگر آپ کے پرانے جو کوئی بھی رشتہ ہو وہ اس طرح کی لو لیول کی حرکات پر اترا ہوا ہو، نیچ حرکتوں پر، تو بندے پہ کیا گزرتی ہے؟ عمران خان نے بھی یہی کہا جب اس کے وکلا نے ان کو بتایا مانیکا کے انٹرویو پہ، تو اس نے کہا کہ عمران خان نے کہا جھوٹے مقدمے بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، انتقامی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ اتنا گر سکتا ہے وہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا جتنا مانیکا گرا ہے۔ پاکستان زندہ۔